میرے گھر والے نے ایک نہ مانی اور کمرے سے لالٹین لے کر نکل کڑے ہوئے۔ ڈیوٹی سے باہر جھانکا تو منظر واضح تو نہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہیولے کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ جو قریب جاتے تو چرچراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ قریب پہنچتے ہی احساس ہوا کہ کوئی بڑی گاڑی الٹی پڑی ہے۔ گاڑی کا آدھا حصہ نیچے کائی کی طرف جھول رہا ہے اور بقایا گاڑی جھاڑی اور درختوں کے جھنڈ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ادھر تو پانی رات اور 400 سناٹا، سردی اپنے عروج پر تھی۔ گاڑی سے زیادہ گاڑی میں پھنسے شخص کی جان کی زیادہ پریشانی تھی، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں گاڑی کے سٹیئرنگ وہیل میں پھنسا ہوا تھا۔ میرے گھر والے نے اللہ ٹین کی روشنی میں جتنا ہو سکا کوشش کی، مگر سب بے سود تھا۔ گاڑی خطرناک حد تک جھول رہی تھی، جو کہ کسی بھی لمحے کائی میں گر سکتی تھی۔ بھاگم بھاگ واپس آئے۔ ساری صورتحال مجھے بتانے کے بعد چودھریوں کے گھر چلے گئے۔ آدھی رات اور اوپر سے سردی اپنے عروج پر تھی۔ چودھریوں کے گھر والے بھی آدھی رات کی دستک پر بڑبڑا گئے۔ ساری صورتحال بتانے پر ان کا بیٹا ٹریکٹر لے جانے پر راضی ہو گیا۔ بی بی جی وہ رات ہمارے لیے بہت اذیت ناک ثابت ہوئی۔ کوئی مسافر ہمارے گھر کے قریب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ حالانکہ وہ شخص کون تھا؟ وردہ نے کوئے ہوئے انداز میں پوچھا اور آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر بکھر گئے۔ بی بی جی وہ موسیٰ صاحب تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو نئی زندگی سے نوازا ہے۔ میرے میاں اور ہمارے گاؤں کے چودھری کے بیٹے نے ٹریکٹر کے ساتھ رسی باندھ کر صاحب کی گاڑی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اوپر والے رب العالمین کی مدد سے صاحب کی گاڑی نیچے کائی میں گرنے سے تو بچا لی گئی، مگر سب سے مشکل ترین مرحلہ صاحب کو گاڑی سے باہر نکالنے کا تھا۔ وردہ کی آنکھیں چمچم برس رہی تھی۔ گیلی کشادہ زمینوں میں ہوا کے تپیڑ نے چاروں اطراف سے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ گاڑی میں پھنسے مسافر کو باہر نکالنا جان جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ گاڑی کے دروازے حادثے کی بنا پر ٹیڑھے میڑھے ہو چکے تھے۔ وردہ بنا پل کے جیب کا دردناک داستان کو سنے جا رہی تھی۔ حالانکہ پھر کیا ہوا؟ بی بی جی انتہائی کوشش کے باوجود بھی دونوں مرد ناکام تھے۔ واپس گاؤں آ کر اور گھروں میں سے اور مردوں کو نیند سے اٹھایا اور پھر باہمی مشورے کے بعد گاڑی کے دروازے کا شیشہ توڑنے کا فیصلہ کیا، تاکہ کوئی ایک شخص گاڑی کے اندر داخل ہو کر صاحب کو باہر نکالنے میں مدد کرے۔ صاحب دنیا آپ یہاں سے بے خبر بے سوچ پڑے تھے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ صاحب کا نام کیا ہے اور کس علاقے سے تعلق ہے۔ بس کتنے گھنٹوں کی محنت کے بعد میرے میاں سمیت باقی مردوں نے چارپائی پر ڈال کر ہمارے گھر لے آئے۔ مجھے یاد ہے باہر مسجد میں فجر کی اذانیں گونج رہی تھی۔ کوئلوں کی چھوٹی انگیٹھی صاحب کی چارپائی کے قریب پڑی تھی۔ صاحب کا سر پھٹ چکا تھا اور خون کا بھی کافی ضیاع ہوا تھا۔ ہم غریبوں کے گھر میں بکری کا دودھ اور ہلدی موجود تھی، یا پھر خون کو روکنے کے لیے سہاگے کے پاہے تھے۔ چودھریوں کا بیٹا گھر میں پڑی درد کش دوا لے آیا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صاحب ہوش میں ہوتے تو دوائی کھاتے۔ باہر بارش کا زور پھر سے بڑھ گیا۔ کچے راستے سے صاحب کو 2 گھنٹے کی مسافت پر ہسپتال پہنچانا بھی کسی مہم سے کم نہ تھا۔ موسیٰ صاحب کے اوپر لحاف لپیٹنے کے باوجود بھی نیلاہٹ دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، یا پھر شدید سردی میں پڑے رہنے سے ان کا یہ حال ہو چکا تھا۔ بی بی جی ہم دونوں میاں بیوی نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ صاحب بالکل بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ دسمبر کی جڑی ایسی لگی کہ جیسے اس کا رکنا ناممکن تھا۔ رات سے دوپہر بیت گئی۔ صاحب بالکل بے ہوش تھے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ گھریلو نسخے جو جس کو پتا تھا وہ بتا رہا تھا، مگر ہر چیز بے سود ثابت ہوئی۔ آخر سب نے فیصلہ کیا کہ شام سے پہلے صاحب کو اسپتال لے چلتے ہیں۔ گاؤں کے تمام راستے کچے ہونے کی بنا پر کسی بھی گاڑی میں لے جانا نہایت ہی دشوار تھا۔ گیلے کچے راستوں پر مریض کو اسپتال پہنچانا کسی بھی چیلنج سے کم نہ تھا۔ گاڑی کے دھچکے مریض کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد سے موسیٰ صاحب نے عصر سے پہلے آنکھ کھولی۔ سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ صاحب کی شکل و صورت، لباس اور گاڑی ان کی مالی حیثیت کی گواہ تھی کہ ان کا ہماری غریبوں کی چارپائی پر لیٹنا کس قدر اذیت ناک ہو سکتا تھا۔ نکاہت سے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ میرے میاں سمیت باقی گاؤں کے مرد جمع ہو گئے۔ صاحب خاموشی سے سب کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یا پھر کسی خاص شخص کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ نام پوچھنے پر بولے موسیٰ۔ سب کی خوشی اتنی تھی کہ سر کی چوٹ نے دماغ پر اثر نہیں کیا ہے۔ پھر سب نے اشارے سے صاحب کو ہاتھ کی انگلیاں گننے کا بولا۔ صاحب نے نکاہت زدہ لہجے میں وہ بھی درست جواب دے دیا۔ آہستہ آہستہ صاحب نے اوپر اٹھنے کی کوشش کی۔ سچ شکر کہ کوئی ہڈی پسلی نہ ٹوٹی۔ بس پھر آہستہ آہستہ صاحب اٹھ کر خود بیٹھ جاتے۔ 3 سے 4 دن میں صاحب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا۔ آخر 1 ہفتے کے قیام کے بعد صاحب نے اپنے گھر واپسی کا ارادہ کیا۔ خالہ بھی موسیٰ صاحب ادھر کیسے پہنچے؟ وہ اس طرف کیا لینے گئے تھے؟ آپ لوگوں نے پوچھا نہیں تھا کیا؟ بی بی جی ہم نے بھی یہی بات پوچھی تھی۔ بس جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور ویسے بھی صاحب بولتے تھے کہ یہ آزمائش میری اصلاح کے لیے آئی ہے۔ صاحب اپنی فیکٹری کے لیے اس علاقے میں زمین دیکھنے گئے تھے، مگر راستہ بھولنے پر ہمارے گاؤں کی طرف رخ کر گئے۔
वो इस बात से बेखबर थे कि आगे तमाम रास्ता कच्चा है। और फिर गाड़ी के फिसलने पर साहिब का सर स्टीयरिंग व्हील से पूरी कुव्वत से टकराया और गाड़ी पर उनकी ग्रिप ढीली पड़ गई। गाड़ी तंग रास्ते पर रहने के बजाय खाई में लड़कना शुरू हो गई। सर पर शदीद चोट की बिना पर साहिब उस वक्त अपने हवास खो चुके थे। वर्दा की आंखें मुसलसल बरस रही थी। बीबी जी, आप मूसा साहिब से बहुत मोहब्बत करती हैं माशाल्लाह, ऐसे ही होना चाहिए। दुनिया का सबसे महफूज रिश्ता मियाँ बीवी का ही होता है। वर्दा ने गर्दन को हल्की सी जंबिश दी। खाला भी अब क्या जाने मैंने आपके साहब पर कितने बड़े बड़े मजालिम ढाए हैं। मैं बहुत जालिम हूँ। आपने उनकी जान बचाई और मैंने उनकी जान लेने की दर पर थी। वर्दा दिल ही दिल में कड़ रही थी। आंसू साफ करते हुए वर्दा के मजीद कुरेदने पर खाला भी ने मुख्तसरन बताया, वर्दा बीबी जी, साहिब की एक बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। पता है जब वो शिफायाब हो रहे थे तो क्या बोले थे? क्या बोले थे? इस हादसे ने मुझे नमाजी बना दिया है। मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी बख्शी है तो मैं ये मौका ज़ाया नहीं करूँगा। तब से आज दिन तक मैंने नहीं देखा जब भी साहिब घर पर मौजूद हो और वो मस्जिद जाकर बाजुमात नमाज ना पढ़े। खाला, फिर आप लोग यहाँ पर कैसे आए? बेटी साहिब 1 महीना बाद दोबारा हमारे घर आए और हमें साथ चलने का बोले काम भी दूंगा और रिहाइश भी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। हमने भी चंद जोड़े उठाए और चल दिए। हमारे घर कौन सा कीमती सामान मौजूद था जो हमें परेशानी उठानी पड़ती? बीबी जी, हमने साहिब को पलते फूलते देखा है माशाल्लाह। क्या मतलब खाला भी? मतलब उनको दिन रात मेहनत करते और फिर उसका फल मिलते देखा है। देखे न साहिब को अल्लाह ने बेटे बेटाए चांद सी दुल्हनिया भी दे दी माशाल्लाह। खाला भी चांद सी दुल्हनिया मगर गिरहन के साथ। वर्दा को पूछता हो कि आग ने दोबारा जलसाना शुरू कर दिया। मूसा ने यकीनन अपने निकाह के बारे में किसी को भी पहले से नहीं बताया हुआ था। जानता जो था कि मैं इनकार कर चुकी हूँ। खाला भी, मुझे भूख महसूस हो रही है, किचन में चलते हैं। नहीं बीबी जी, आप आराम करें, मैं अभी दलिया बना कर लाती हूँ। मूसा को फ़ोन कर लूँ? अगर फ़ोन किया भी तो क्या बोलूँगी? मैंने तो एक हीरे को खोया है। उस शख्स की मुखलिस मोहब्बत को अपने पैरों तले रोनती रही हूँ। मैसेज तो पढ़ा जा चुका है लेकिन जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मैं कौन सा जवाब देती थी? और अगर जवाब देती भी थी तो भी हमेशा जला कटा ही जवाब होता था। मैंने कब मूसा की कदर जानी है? पता नहीं मूसा मुझे माफ़ भी करेंगे या नहीं। हर गुजरने वाला दिन वर्दा की परेशानी में इजाफे का बाइस बन रहा था। खाला भी मूसा साहिब के घर चले, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। और जो उधर कुरान वाली बाजी है, क्या वो मुझे भी पढ़ा देंगी? हाँ क्यों नहीं, वो तो इधर भी आ जाएंगी। आप हुक्म तो करें बीबी जी। अरे नहीं, मैं सबके साथ सीखना चाहती हूँ। मैं सब कुछ शुरू से सीखना चाहती हूँ, ऐसे ही जैसे आपके साहिब ने सीखा है। वर्दा के लहजे में दर्द आया। बीबी जी, आप भी साहिब के रंग में रंगने लगी है माशाल्लाह। कोशिश कर रही हूँ खाला भी, अब पता नहीं किस हद तक कामयाब होती हूँ। बीबी जी, आप बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली है। अच्छा वाकई? जी हाँ जी, बिल्कुल सच्ची बात है। खाला भी मूसा सिकंदर खान से पूछे, जो मेरे गैबों को अपने कमरे की चारदीवारी में छुपाए बैठा रहा है, जिसने मुझे इज्जत दी, अपना नाम दिया, अपने घर की चारदीवारी के साथ साथ अपने दिल में जगह दी, वो तमाम बहतान और इल्ज़ाम बुलाकर जो मैं उसको दे चुकी हूँ। वर्दा का यूँ सोचो में गुम हो जाना खालाबी को परेशान कर देता था। बीबी जी, आप यकदम बातें करती करती गमगीन क्यों हो जाती है? लगता है साहिब बहुत याद आ रहे हैं। खालाबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बीबी जी, ये वक्त दोबारा ज़िंदगी में कभी भी लौट कर नहीं आएगा, खुश रहा करें। बीबी जी, आप ना कोई जेवर पहनती है और ना ही कोई शादी वाले भड़कीले कपड़े। क्यों खाला भी आपके साहिब ये सब पसंद करते हैं क्या? मुझे साहिब का तो पता नहीं है, मगर हर मर्द अपनी बीवी को सजा सवरा देखना चाहता है। कैसी सजावट खाला? अरे बीबी जी, आप शौक रंग के कपड़े, जेवरात और फिर मेकअप भी लगाया करें। आप तो हर वक्त इन सादा से कपड़ों में होती है। बीबी जी, मेरी बातों का बुरा न मानना, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आप बाहर गोरों के मुल्क से आई है। यहाँ पर दुल्हनों का पहनना ओढ़ना मुख्तलिफ होता है। वर्दा ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई। अच्छा खाला भी तो ऐसा करती हूँ कि चंद भड़कीले जोड़े भी ले लेती हूँ। रंग कौन कौन से लूँ खाला? बीबी जी, आपका तो रंग ही सुर्ख व सफ़ेद है, हर रंग जचेगा इंशाल्लाह। खाला भी ने परहत जज्बात में बोलते हुए वर्दा को तसल्ली दी। फिर मैं एक लाल और सुनहरी जोड़ा और दूसरा जर्द रंग का ले लेती हूँ और फिर साथ में गजरे पहन लूँगी। वर्दा ने सवालिया नज़रों से खाला भी को देखा। बीबी जी, कल तो आपको लाल और सुनहरी जोड़ा पहनना चाहिए और साथ में जेवरात भी। अच्छा कैसे जेवरात? झुमके झुमके भी और माथे पर टेका भी पहन लेना बीबी जी। पर मेरे पास तो ये चीज़ें कोई नहीं है। बीबी जी, बाजार जाकर ले आते हैं सब वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत है। चले फिर थोड़ी देर में चले जाते हैं। खाला भी, और भी कोई सजावट करो जो आप समझती है यहाँ के मुताबिक आपके साहिब को अच्छी लगेगी।
کیا میں بالوں میں پھول لگا لوں؟ کیوں نہیں بی بی جی، میں آپ کے لیے پھولوں کے گجرے منگوا لوں گی۔ حال ابھی جو گھر میں پھول ہے، کیا ان کے گجرے مل جاتے ہیں؟ آپ کے صاحب کو یہ پھول پسند ہے؟ بی بی جی چنبیلی کی بات کر رہی ہے کیا؟ جی وہ جو ستونوں کے پاس پودا ہے وہی والا۔ بی بی جی کل صاحب کے گھر آنے سے پہلے سب منگوا لوں گی۔ حال ابھی گھر کا ایک ایک کونا صاف کروانا ہے اور ہر وہ چیز پکانی ہے جو آپ کے موسیٰ صاحب کو پسند ہے انشاءاللہ۔ وردہ خوشی کے ساتھ ساتھ بے حد پریشان بھی تھی، نہ جانے موسیٰ کیسے اس کے بدلے ہوئے رویے کو اپنائے گا۔ اگر موسیٰ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ وردہ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ خالہ بھی ذرا نوید کو فون کر کے پوچھے کل صاحب کتنے بجے گھر پہنچیں گے؟ جی بی بی جی بس ابھی تھوڑی دیر میں پوچھتی ہوں، ابھی تو عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وردہ جانتی تھی موسیٰ نے اگر اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا تو یقیناً نوید کے ساتھ ضرور ہوگا۔ نوید جو موسیٰ کے تمام معاملات سنبھالنے کا انچارج تھا۔ موسیٰ 6 دن گزر چکے ہیں، باقی کا ایک دن مجھے 1 سال کے برابر لگ رہا ہے۔ موسیٰ ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، پھر دیکھنا وردہ جمال مرزا کیسے اپنی محبت اور چاہت کو نچاور کرتی ہے۔ موسیٰ میں نے بہت برا کیا ہے جس کا میں ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ پلیز مجھے ایک آخری موقع ضرور دینا۔ میں مانتی ہوں میں بہت بری ہوں، لیکن ایک اور دفعہ آزما لینا پلیز۔ صبح شام وردہ موسیٰ کو سوچتی اور اس کے ساتھ یک طرفہ باتیں بھی کرتی۔ یا اللہ موسیٰ خیر خیریت سے گھر پہنچائے، آمین۔ وردہ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کا ورد کر رہی تھی۔ وردہ اپنے دل کا بوجھ اتار کر موسیٰ کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی جو ہر طرح کی بدگمانیوں سے پاک ہو، اعتبار اور محبت کا پرخلوص رشتہ۔ بی بی جی میں نے نوید صاحب کو فون کیا اور ابھی پوچھا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ صاحب